السلام علیکم فرینڈس، ویلکم کرتے ہیں آپ کا ہمارے چینل ٹیکنو حمزہ میں، جہاں سے آپ کو تقریباً میں اس قابل بنا دوں گا کہ آپ خود آن لائن ارننگ کر سکیں۔ الحمدللہ ہمارے پاس کورسز بہت ہیں، اگر آپ سپورٹ کرتے رہیں گے تو آپ کو سب سے پہلے میں نے چوز کیا ہے ویب سائٹ کے ریلیٹڈ۔ آپ کو سب سے پہلے ایک ایگزامپل دکھاتا ہوں، پھر اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں۔ آج کا لیکچر ہمارا ہوگا صرف ویب سائٹ کے انٹروڈکشن پر، کیونکہ ہمارے بہت سے دوست ایسے ہیں جنہوں نے مجھے میسج کیا، حمزہ بھائی مجھے کچھ بھی نہیں پتہ، زیرو نالج ہے میرا، لیکن میں اس فیلڈ میں آنا چاہتا ہوں۔ اس فیلڈ میں آنے کے بعد میں تھوڑی سی ارننگ کرنا چاہتا ہوں، تو میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بات یہ ہے کہ اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ میں آ گیا اور میری کل سے ارننگ سٹارٹ ہو جائے، میں کل سے ڈالر شروع کر دوں کمانے، تو ایسا پاسبل نہیں ہے۔ یہ پھر ویڈیو آپ کے لیے نہیں ہے۔ یہ سلو اینڈ اسٹڈی ونس دا ریس والی گیم آ جاتی ہے اس میں۔ یہ دیکھیں یہ سائٹ اس طرح کی میں نے آپ کو تقریباً سائٹ بنا کے دکھاؤں گا فی الحال۔ یہ کیوں دکھانا چاہوں گا؟ کیونکہ آج کل تو لوگ کہتے ہیں بس یوٹیوب ہی ہے، اس کے ذریعے صرف ارننگ ہو سکتی ہے۔ نہیں بھائی جان، یوٹیوب صرف اکیلا نہیں رہا، تقریباً کئی اکثر لوگوں کو ایڈسنس کے بارے میں پتہ ہوگا۔ ایڈسنس کے بارے میں الگ ویڈیو بناؤں گا، لیکن ابھی بتاتا ہوں کہ مونیٹائزیشن اپنی ویب سائٹ کی کرنے کے لیے ہمیں ایڈسنس کی ایڈس چاہیے۔ گوگل ایڈسنس کہتے ہیں، گوگل کی ایک ہے برانچ ٹائپ، وہ ایڈس پرووائڈ کرتی ہیں۔ ہم یہاں پہ اگر کوئی ویب سائٹ ہماری بناتے ہیں تو اس پر ایڈس لگتے ہیں۔ ایڈس لگنے کے بعد جب کوئی ہمارا وزٹر آتا ہے وہ ایڈس دیکھتا ہے، اس کی ارننگ ملتی ہے، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں ریکوائرمنٹس پوری کرنی ہوں گی۔ یہ ویب سائٹس بنانی ہے نا ہم نے پہلے، تو یہ ویب سائٹ کیسے بنے گی یہ ہم بتائیں گے سارا اس ویڈیو میں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ جی شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے انٹرو میں ویب سائٹ میں دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں اس طرح کی ویب سائٹ ہوتی ہے، اسے اکثر بلاگنگ کہتے ہیں، بلاگ میں آ جاتی ہے۔ ویب سائٹ اور بلاگ میں صرف ڈفرینس یہ ہے، ویب سائٹ کہہ لیں کہ تھوڑے سا بڑی چیز کو کہہ لیں، اور اگر اس کی برانچنگ کی جائے تو پھر ویب سائٹ پہ ایک اور معنی آ جاتا ہے، جیسا کہ کچھ سروسز پرووائڈ کرتی ہیں۔ میں ایک آپ کو ویب سائٹ دکھا دیتا ہوں، اسمال SEO ٹولز اسے ہم پراپرلی طور پر ویب سائٹ کہیں گے، کیونکہ اس پہ بلاگ نہیں ہے ہمارا، اس پہ ہم آرٹیکلز وغیرہ نہیں، اس پہ ہم سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایڈس چل رہی ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی۔ یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی ایڈس، یہ ریڈم $100 کریڈٹ یہ والی، یہ ایڈ ہیں، اور یہ دیکھیں ایڈس بائی گوگل ایڈسنس کی ایڈ چل رہی ہیں۔ اس کو ہم ویب سائٹ کیوں کہیں گے؟ جیسا کہ یہ سروسز ہمیں کچھ دے رہی ہیں، ٹرانسلیٹ ٹو انگلش، ٹیکسٹ ٹو امیج، پیرافریزنگ ٹول، اور یہ پلیجرزم چیکنگ۔ اس کے آگے میں جا کے اس کو بھی ایکسپلین کروں گا یہ ہماری کیسے ہیلپ کرے گی سائٹ۔ اس کو ہم پراپرلی ویب سائٹ کہہ سکتے ہیں، لیکن جو یہ سائٹ ہے اسے ہم بلاگ کہیں گے، ویب سائٹ نہیں کہیں گے ہم اسے۔ یہ بلاگنگ میں اکثر بگننگ کے لیے شروع کرنے کے لیے آپ کو ویب سائٹ سے کبھی شروع نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی ہوتا ہے ایکسپرٹ وہ کر لے، جو سب بگنر ہے اسے میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ بلاگ سے اپنا کیریئر سٹارٹ کریں۔ یہ میں خود، یہ میری اپنی ویب سائٹ ہے، فی الحال میں نے تقریباً 1-2 دن ہوئے بنائی ہے، ایفیلیٹ کے لیے میں نے بنائی تھی، امیزون ایفیلیٹ کے لیے۔ فی الحال ابھی ایڈسنس کے لیے اپلائی کی ہے، لیکن کووڈ کی وجہ سے ایرر آ رہا ہے فی الحال، کووڈ-19 کی وجہ سے۔ تو اس کے آگے فردر ڈسکس کریں گے، تو سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں واٹ از ویب سائٹ بلاگ۔ یہ ہمارا کلیئر ہو گیا آج، ڈفرینس بٹوین ویب سائٹ اینڈ بلاگ یہ بھی ہمارا کلیئر ہو گیا، بلاگر اینڈ ورڈپریس۔ جی تو پھر آ جاتی ہے اب بات کہ ویب سائٹ بنانے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے کوئی ایسی تو نہیں نا یہ چیز پیج سے ہمارے سامنے آ جاتا، کوئی چیز ہمیں چاہیے تو ہوگی نا۔ تو پہلے تو بات آ جاتی ہے کوڈنگ کی۔
کیونکہ بگنر لوگ ہیں، بگنر لوگوں کے لیے کوڈنگ تو بہت امپاسبل سی بات میں کہہ سکتا ہوں، اس لیے ہم بغیر کوڈنگ پہ میں آپ کو یہ تقریباً آپ کو سکھاؤں گا سارا، اس پہ کورس میں سے بغیر کوڈنگ پہ سکھاؤں گا۔ اس طرح کی ویب سائٹ آپ کو بغیر کوڈنگ کے بنے گی، اس طرح کی بھی بناؤں گا، اس طرح کی بھی میں بنوا کے دوں گا آپ کو بغیر کوڈنگ کے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں، یہ میں آ گیا ادھر، دو پلیٹ فارم ہے میجر، اس کے علاوہ بھی ہے بلاگر ہے، ورڈ پریس ہے، یہ دو میجر پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ہم اپنی ویب سائٹ سٹینڈ کر سکتے ہیں۔ جو سا بلاگر ہے یہ گوگل کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے، یہ دیکھیں آنر گوگل، گوگل کی طرف سے ہمیں دیا گیا بلاگر۔ جو سا ورڈ پریس ہے، ورڈ پریس ایک پرائیویٹ کمپنی ٹائپ کہہ سکتے ہیں اسے، اور یہ پیڈ ہے۔ ورڈ پریس خود پیڈ نہیں، لیکن ہم اسے یوز کرنے کے لیے کچھ پیڈ چیزیں یوز کرتے ہیں، وہ بھی میں فردر ڈسکس کرتا ہوں۔ جو سا بلاگر ہے، بلاگر تقریباً فری ہے، لیکن ہم اس میں بھی تھوڑی سی پرائزنگ کر کے ہم اس میں ڈومین وغیرہ ایڈ کر کے کر سکتے ہیں۔ ڈومین کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ورڈ پریس میں ہمیں کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، بلاگر میں بھی ہمیں کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ پھر ہم آ جاتے ہیں یہ کیا چیزیں ہمیں چاہیے ہوں گی، ڈومین اینڈ ہوسٹنگ۔ واٹ از ڈومین؟ سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں واٹ از ڈومین۔ جیسا کہ یہ میں نے اپنی سائٹ کھولی ہوئی تھی، یہ دیکھیں یہ ٹیکٹیکل.com آ گیا نا، یہ اس نام کو ڈومین کہتے ہیں، .com .pk .net .in، اس نام کو ہم ڈومین کہیں گے، ڈومین نیم۔ یہ ہم کیسے لیتے ہیں؟ کچھ سائٹس ہیں نیم چیپ، گو ڈیڈی، یہ دونوں مشہور ہیں آج کل تو ڈیو ٹو کرونا اس کے تھوڑے سے ریٹ ہائی ہوئے ہیں، لیکن یہ آپ کو تقریباً میکسیمم 500 میں مل جاتی ہے .com ڈومین۔ یہاں پہ تو 399 کی لکھی ہے نا، لیکن انہوں نے لکھا ہے فرسٹ ایئر، اگر یہ دیکھیں انہوں نے لکھا 2 ایئر کی کروانے پہ آپ کو فرسٹ ایئر میں 400 روپے کی پڑے گی۔ یہاں سے ہم اپنی ڈومین فائنڈ کریں گے، جیسے کہ میرا نام حمزہ ہے، میں اپنے چینل کے نام کی فائنڈ کرتا ہوں، یہ .com میں ہم فائنڈ کر دیتے ہیں، یہ میں نے سرچ کر لی۔ یہ ہمیں ضروری نہیں ہماری نام کی ملے، یہ دیکھیں یہ میرے نام کی اویلیبل ہے ایڈ ٹو کارٹ، تقریباً سب اویلیبل ہیں۔ اور کوئی اس طرح جیسے ہم فرض کریں آپ کے ذہن میں آتا ہے بھائی میں نے گوگل.com کی میرے ذہن میں نیم آ گیا، تو آپ اس طرح کی نہیں لے سکتے، یہ آلریڈی یونیک ڈومین نیم ہر ایک کو پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ اگر تو وہ پہلے کسی نے لے لیا تو آپ کو اپنا نیم چینج کرنا ہے، یہ دیکھیں google.com از ٹیکن، تو آئی تھنک آپ کو ڈومین نیم کا شور ہو گیا ہوگا کہ ڈومین نیم کیا ہے۔ جب فی الحال آپ کو یہ ڈومین نیم 1400 روپے کی پڑ رہی ملے گی، میں آپ کو بندہ بھی دے دوں گا جو اس کے فائنڈ کر کے دیتا ہے، پرچیز کر دے گا آپ کو، لیکن میں فی الحال آپ کو ریکمینڈ نہیں کروں گا، کیونکہ ڈومین آ جائے گی تھوڑی سی سستی میں، تقریباً 350 سے لے کے آپ کو 500 تک مل جائے گی۔ اور سیکنڈ میں ہم آ جاتے ہیں جی ہوسٹنگ، جو سی ڈومین نیم ہے نا، ڈومین نیم ہمیں بلاگر اور ورڈ پریس یہ دونوں کے لیے ہمیں چاہیے ہوگی۔ اس میں ہی ہم تھوڑا بلاگر میں اگر صرف کام کرنا ہے تو ہمیں صرف یہ ڈومین ہی چاہیے ہوگی، ہوسٹنگ ہمیں نہیں چاہیے ہوگی۔ بلاگر جو سی یہ فری ہوسٹنگ پرووائڈ کرتا ہے ہمیں۔ بلاگر کے کچھ فائدے ہیں، نقصانات ہیں۔ بلاگر یہ دیکھیں بلاگر ورسز ورڈ پریس، اس میں ہم آ جاتے ہیں بلاگر کیا ہے۔ بلاگر گوگل کی اپنی ہمیں اس میں لمیٹیشن فیس کرنی پڑیں گی، جیسے کہ سائٹ سپیڈ ہو جاتی ہے، ہم اس کو اپنی مرضی سے سائٹ سپیڈ انکریز نہیں کر سکتے، اور کچھ اس کے پیجز ہو جاتے ہیں، اس کی کوڈنگ وغیرہ تھوڑی سی چینج وغیرہ، بہت سی لمیٹیشن میں آگے جا کے آپ کو مزید بتا دوں گا ویڈیو میں۔ ورڈ پریس میں پلگنز ہوتی ہیں، ہمیں کوئی چیز ہمیں نہیں سمجھ لگتی، ہم اس کی پلگن انسٹال کر لیتے ہیں، وہ چیز حل ہو جاتی ہے، لیکن بلاگر میں ہمیں ایسی سروسز نہیں ملے گی۔ تو بلاگر میں اس لیے کروا رہا ہوں کیونکہ ورڈ پریس پر جانے کے لیے ہمیں بلاگر کی تھوڑی بہت نالج ہونی چاہیے، نہیں تو میں نے ورڈ پریس پہ کروانا تھا لیکن آپ کو ورڈ پریس پہ سمجھ میں نہیں آئے گی، اس لیے میں سب سے پہلے آپ کو بلاگر کا کور کرواؤں گا، پھر میں آپ کو ورڈ پریس پر بھی لے کے جاؤں گا۔ تو سپورٹ کیجئے، پھر لائک ویڈیو کو کر دیجئے، شیئر کر دیجئے اور سبسکرائب چینل کر دیجئے۔ تو یہ ہمارا یہ بھی کلیئر ہوگا۔ اب بات آ جاتی ہے ہوسٹنگ کی، واٹ از ہوسٹنگ؟ ہوسٹنگ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جیسے کہ آپ نے باہر دکان کھولی ہے، دکان کے لیے آپ نے فرض کر کرائے پر دکان لی ہے، اس کی دکان کا آپ کو کرایہ دینا پڑے گا، وہ ہوسٹنگ دکان میں آنے کا، دکان کہہ لیں آپ اسے، ہوسٹنگ کو دکان کہہ سکتے ہیں آپ، جس پر آپ اپنی ویب سائٹ سٹینڈ کریں گے، سرور جس پر آپ نے اپنا سارا ڈیٹا لوڈ کرنا ہے، اسے ہوسٹنگ کہتے ہیں۔ یہ آپ کو
گو ڈیڈی سائٹس، نیم چیپ وغیرہ یہ بھی دیتی ہیں، لیکن بگنر کے لیے یہ افورڈ نہیں کر سکتا کوئی، اس لیے ہم لوکل ہوسٹ کے کر سکتے ہیں۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں، کمپنیز ہیں جو سی شیئرڈ ہوسٹنگ دیتی ہیں لوکل ہوسٹنگ میں، تو وہ جب آگے جائیں گے میں آپ کو اس کی بھی لنکس دے دوں گا، آپ نے کہاں سے پرچیز کرنی ہے سستے میں اور کیسے کرنی ہے، کیونکہ آپ نے بگننگ کرنی ہے اسٹارٹ۔ فی الحال ہمیں ہوسٹنگ کے لیے چکر میں نہیں جانا، کیونکہ ہم بلاگر پہ کام اسٹارٹ کریں گے۔ گوگل ہمیں فری ہوسٹنگ دیتا ہے تقریباً، ہمیں اس میں صرف اور صرف ڈومین، اگر وہ بھی نہیں ہم نے ایڈ کریں تو .blogspot.com، لیکن وہ پھر پوری سائٹ کا مزہ نہیں آتا۔ تو سب سے پہلے پھر ہم اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں تھیم۔ جب ہم بلاگر پہ اپنی سائٹ انسٹال کریں گے نا تو ہمیں سائٹ کچھ اچھی سی نہیں ملے گی، جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی سائٹ دکھاتا ہوں۔ یہ تو میں نے ورڈپریس پر بنائی ہوئی ہے نا اپنی سائٹ، اسی طرح کی تقریباً اسی طرح کی گوگل میں بلاگر میں بن جاتی ہے، لیکن آپ کو کچھ لمیٹیشن ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں تھیم، یہ جو سی ہمارے سامنے شو ہو رہی ہے سائٹ، یہ خود کوڈنگ جو سی ہے نا ہمیں آلریڈی ملتی ہے تھیم کی صورت میں۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہمیں ڈیزائن اچھا نہیں لگ رہا، ڈیزائننگ چینج کرنی ہے، تو وہ بہت بندہ تھیم چینج کرتا ہے ساری۔ یہ ہمیں جب ہم انسٹال کریں گے، آپ اگلے لیکچر میں ہم بگننگ سے شروع کریں گے بلاگر سے ورڈپریس کیسے بناتے ہیں یہ سائٹ، پھر میں بلاگر کا کورس کور کر کے میں ورڈپریس کے کورس لاؤں گا، تو آپ کو تقریباً سب سمجھ لگ جائے کہ شروع میں آپ کی سائٹ کیسی عجیب سی لگتی ہے۔ جب آپ پھر تھیم وغیرہ انسٹال کرتے ہیں تو آپ کی ڈیزائننگ ویب ڈیزائننگ میں آ جاتا ہے تھیم، وہ آلریڈی کوڈنگ کی ہوتی ہے۔ پریمیم تھیمز ہوتے ہیں، فری تھیمز ہوتے ہیں، میں آپ کو کچھ پریمیم تھیمز میرے پاس پڑے ہوں گے وہ بھی میں آپ کو پرووائڈ کروں گا فری میں، ہے وہ پیڈ لیکن میں آپ کو فری میں پرووائڈ کروں گا۔ پھر آ جاتے ہیں پوسٹس، یہ ہم بلاگ میں آ جاتے ہیں، ویب سائٹ، کیونکہ بلاگر میں آپ کو یہ بلاگ ہے نا بلاگ ہی بنے گا، ویب سائٹ نہیں بلاگر میں بن سکتی۔ یہ پوسٹ آ گئی، بلاگ پوسٹ ہم اسے کہہ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں جیسے کہ میری اپنی سائٹ ہے، یہ جو سی ہے نا یہ میں نے پکچر لگائی ہے، یہ جو سی پوسٹ میں نے لکھی ہوئی ہے اسے آپ لکھتے ہیں، وہ بھی آپ کو میں بتا دوں گا کیسے لکھتے ہیں، کہاں سے لکھتے ہیں، کیوں لکھتے ہیں، کیا کیا چیزیں مد نظر ہمیں رکھنی چاہیے، ایڈسنس کی کیا پالیسی ہیں، وہ کیسے ایکسیپٹ کرتا ہے، کیوں ریجیکٹ کرتا ہے، تقریباً ہر چیز آپ کو میں کلیئر کروا دوں گا۔ ویسے ہی ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے میں نے بنایا ہوا ہے، اس کی میں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہ آپ ضرور جوائن کیجیے، جو بھی آپ کی کیوریز ہوں گی وہ آپ ادھر میں سے پوچھ لیجیے، انشاءاللہ میں آپ کو ودن 24 to 40 ایئرز آور میں آپ کو سولو کر کے دوں گا، اور آپ کے ساتھ تقریباً ویب سائٹ بنانے میں آپ کی ہیلپ کروں گا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی مونیٹائزیشن، جو اصل لوگوں کی بات ہے کہ بھائی جان یہ تو آپ میں نے بتا دیا ہے کہ آپ اس سے کمائی کیسے کریں۔ کمائی کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایڈسنس نمبر 1 پہ سائٹ آتی ہے جو ایڈس پرووائڈ کرتی ہے۔ ایڈس پرووائڈ کرنے کے لیے ایڈسنس کے کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، جیسا کہ اگر آپ یوٹیوب چینل کا، اکثر لوگوں کو پتہ ہوتا ہے اگر یوٹیوب چینل کو آپ نے مونیٹائز کروانا ہے تو آپ کو تقریباً 1000 سبسکرائبر اور 4000 اور واچ ٹائم چاہیے ہوگا، تو تب اسی طرح ویب سائٹ میں بھی ایڈسنس کی کچھ پالیسیز ہیں، یہ جیسے کہ آپ چیک کر سکتے ہیں، ہوم، اباؤٹ اس، کانٹیکٹ اس، پرائیویسی پالیسی، ٹرمز اینڈ کنڈیشن، اور یہ امیزون ایفیلیٹ کے لیے میں نے بنایا، یہ آپ نہیں بنائیں گے، اگر آپ نے ایفیلیٹ کرنی ہے تو یہ بنائیں گے۔ یہ پیجز چاہیے ہوں گے گوگل کو، اور آپ کا کانٹینٹ اوریجنل ہو۔ کانٹینٹ سے کیا مراد ہے، یہ جو سا آپ کی ویب سائٹ میں مواد ہے، کوئی ایسا ویسا مواد نہ ہو، اور کوئی ہوتا ہے نا کاپی پیسٹ نہیں چلے گا یہاں پہ۔ ایڈسنس اگر آپ کہتے ہیں نا کہ کاپی پیسٹ کر کے میں ارننگ کر سکتا ہوں تو پھر آپ بھول جائیں، بیکاز گوگل آپ نئے دن اپڈیٹس کرتا رہتا ہے، تو آپ کو خود سے اوریجنل کانٹینٹ لکھنا پڑے گا۔ ہے مزے کی فیلڈ، لیکن شروع میں آپ کو سمجھنے میں بورنگ ہوگی، جب آپ خود کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو مزہ بھی آئے گا اور آپ کام کرنے میں بھی اچھا لگے گا۔ اور اس کے بعد آ جاتے ہیں ایڈسنس کی کچھ پالیسیز ہیں، جب آپ یہ چیزیں ایڈسنس کی ریکوائرمنٹ پوری کر لیتے ہیں، آپ ڈومین.com، یہ .blogspot پہ مشکل یہ اپروو ہوتا ہے، ڈومین.com پہ آپ ایزیلی اپروو ہو جاتا ہے، .net .info .pk .xyz .me ان پہ تقریباً ایڈسنس اپروو ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ کسٹم ڈومینز ہیں، فری والی ڈومینز نہیں ہیں، ان پہ ایڈسنس اپروو ہو جاتا ہے، اور آپ کی ڈومین 1 month اولڈ ہونی چاہیے،
ٹریفک کوئی بھی نہ ہو، زیرو ہو، ٹریفک سے مراد کوئی آپ کے وزٹرس جو سے آپ کی سائٹ پر آتے ہیں وزٹ کرتے ہیں وہ زیرو ہوں، وہ میٹر نہیں کرتا ہم اسے ٹریفک کہتے ہیں. پھر وہ ایڈسنس بھی میٹر نہیں کرتا ابھی تک، شاید کوئی آگے 2021 میں کوئی اپڈیٹ آ جائے کہ ٹریفک بھائی اتنی چاہیے تو پھر آپ کو ایڈسنس اپروو کریں. فی الحال اپروو ہو رہے ہیں. تو یہ کرونا کی وجہ سے ریموٹ جاب ہے ادھر، تو فی الحال آج کل میں تقریباً جب تک یہ کرونا ہے اپروو نہیں ہو رہے سب کو. میں ایرر آج کل میں شو ہوگا، میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا ایرر کیا ایرر آ رہا ہے. باقی پھر آپ نے کام سٹارٹ رکھنا ہے، انشاءاللہ آپ کے ایڈسنس اپروو ہو جائے گا. اگر ایڈسنس ہوتا ہی نہیں نا اپروو، آپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں بھائی ایڈسنس اپروو ہی نہیں ہوتا. پھر بہت سے اور دوسرے بھی نیٹ ورکس ہیں جیسا کہ media.net، یہ بھی ہمیں ایڈس پرووائڈ کرتا ہے ایڈسنس کی طرح. دوسرا میں آ جاتے ہیں پروپیلر ایڈس. پروپیلر ایڈس یہ اور یہ media.net یہ ہمیں ایڈس پرووائڈ کریں گے، اس کے مونیٹائزیشن وغیرہ. پھر ان کا بھی سین تقریباً ایڈسنس کی طرح، لیکن ایڈسنس سے تھوڑا سا کم اسٹرکٹ ہے. ایڈسنس بہت زیادہ اسٹرکٹ ہے، آپ کو اپروول ملنے میں مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. جو سا ایٹسٹرا پروپیلر ایڈز ہیں یہ آپ کو آرام سے شروع کر دیتے ہیں آپ کی ارننگ. ارننگ کے لیے آپ کو پھر محنت تو تھوڑی بہت کرنی پڑے گی نا، تو آپ کو پھر ساتھ ساتھ میں آپ کی تھوڑی بہت ایس ای او کرواؤں گا جس سے آپ کی ویب سائٹ پہ ٹریفک آنی شروع ہو جائے گی اور آپ کو تقریباً انشاءاللہ سٹارٹ ہو جائے گی. انشاءاللہ تقریباً آپ کو 1-2 منتھ میں ارننگ آپ کی سٹارٹ ہو جائے گی اگر آپ صحیح سے فالو کریں گے. تو آج کے لیے تقریباً اتنا سا انٹروڈکشن کروانا تھا آپ کو کہ سائٹس کے ریلیٹڈ کیا ہے. امید ہے آپ کو کلیئر ہو جائے گا. کل سے ہم پراپر بلاگر پہ کام سٹارٹ کریں گے. ورڈ پریس کا آپ کو تھوڑا بہت بتایا لیکن ابھی ہمیں ورڈ پریس پر نہیں جانا کیونکہ ہم بگنر ہیں آپ، تو پھر اسی حساب سے ہم بلاگر سے سٹارٹ کریں گے. جس طرح آپ کو سمجھ لگ جائے گی پھر ہم اسے ہی اٹھا کے ورڈ پریس پہ لے جائیں گے، اس ادھر نہیں بنا لیں گے جیسا آپ کہیں گے. تو آپ کو اگر کوئی کویسچن ہو تو پھر آپ نیچے کمنٹس میں پوچھ لیں، یا پھر واٹس ایپ گروپ دیے کی لنک دی ہوگی اسے جوائن کر کے وہاں پہ میں تقریباً 24 آور ایکٹیو رہتا ہوں، تو آپ وہاں پوچھ لیں. انشاءاللہ آپ کا مسئلہ سولو کر دیا جائے گا. اور تقریباً آپ کی بلاگر پہ میکسیمم انویسٹمنٹ فرسٹ 2-3 منتھ میں نہیں کرواؤں گا. آپ کو فری ڈومین کچھ چیز لے دوں گا، لیکن وہ ایڈسنس کے لیے فری ڈومین ٹھیک نہیں ہوگی. اتنی دیر تک تقریباً آپ کو 350 سے 400 تک ڈومین مل جائے گی. پھر آپ کو میں بتا دوں گا، پھر آپ پرچیز کر لیجئے گا. تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، کیونکہ اگر آپ سپورٹ کریں گے تو پھر میں آپ کے ساتھ ساتھ تقریباً آگے چلتا جاؤں گا. اگر اچھا رسپانس نہیں ملتا تو پھر پاسبل نہیں. سو اچھا رسپانس دیجئے، دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.